بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. صدق اللہ العلی العظیم. بھائی اور دوستو، آج میرا بیان کا عنوان ہے وضو. بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جس کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کی کیلی ہے، نماز کی ساوی ہے وضو. اگر ہماری وضو صحیح نہیں تو ہماری نماز بھی صحیح نہیں. تو بھائی اور دوستو، آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سنتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کہنی سمیت دھو لو، اور اپنے سر کا مسح کرو، اور ٹخنے سمیت پاؤں دھو لو. تو وضو میں 4 فرض ہے: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، مسح کرنا اور پاؤں دھونا. باقی کیا ہے؟ تو باقی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. بھائی اور دوستو، ہر سنتوں میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے خیر ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوط سے پکڑ لیجئے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں. تو بھائی اور دوستو، آئیے ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے کا طریقہ آپ حضرات کو بتاتا چلوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے اس پر ہمیں عمل کرنی چاہیے. تو بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام بول کر کے بیٹھے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا وضو جب تک رہے گا تب تک اس کے نام اعمال میں نیکیاں چڑھتا رہے گا. تو وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام بولے، اور اپنے ہاتھوں کو کلائی سمیت دھوئے، اور پانی بہت زیادہ نہ کھولے، کلائی سمیت اپنے ہاتھوں کو دھوئے. اس کے بعد مسواک کرے. مسواک کرنا سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا مسواک. اتنا محبوب تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری وقت میں بھی مسواک کیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں میں مسواک لے کر کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مسواک چاہیے کیا؟ آپ کو مسواک چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ کرتے کہ ہاں مجھے چاہیے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دانتوں میں چبانے کی کوشش کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری اتنی تھی کہ
مسواک چبا نہ سکے. تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چبا کے دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے کہ ہاں چبا کے دو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک کو اپنے دانتوں میں نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسواک کیا. سبحان اللہ. آخری وقت میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسواک کو پسند کیے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوک، لعاب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دونوں کو اکٹھا کر دیا اللہ پاک نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسواک کتنا پسند تھا اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے. تو خیر، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام بولے. اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو کلائی سمیت دھوئے، اس کے بعد مسواک شروع کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسواک کو لازم کر لو، کیونکہ اس سے ہماری منہ کی پاکیزگی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اور اس کے سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ. مسواک کیے، اس کے بعد کلی کیے، کلی کرنے کے بعد غرغرہ کیے. اگر روزے سے ہیں تو غرغرہ نہ کریں بلکہ صرف کلی کر لیں. اس کے بعد ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالیں اور اچھی طرح سے صاف کریں ناک کو. اس کے بعد فرض کو آ جائیے. اس کے بعد فرض کو آ جائیے اور چہرہ دھوئیے. تو چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا؟ بعض لوگ صرف سامنے دھو لیتے ہیں تو اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں تک دھونا ہے. تو چہرہ جو ہے ہمارے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھڈی تک اور اس کان کے لو سے لے کے اس کان کے لو تک دھونا. اس کے بیچ میں ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح سے بعض لوگ اتنا ہی ہاتھ دھوتے ہیں. چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوئے تو کہنی کے اوپر تک، یعنی کہ کہنی بھی بھیگنا چاہیے. اگر کہنی سوکھا رہ گیا تو ہماری وضو نہیں ہوگی. اس واسطے نیل پالش جو لگاتے ہیں عورتیں وہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ نیل پالش لگانے سے پانی اندر تک نہیں پہنچتا اور اس طرح سے ناخن ہمارا سوکھا رہ جاتا ہے. اس سے وضو نہیں ہوگا. کلائی دھو لیے. اس کے بعد سر کا مسح. سر کا مسح کس طرح سے کریں؟ یہ 3 انگلی اوپر لے کر جائے اور ریٹرن اس کو اس طرح سے کریں اور یہ شہادت کی انگلی ہمارے کانوں کی جو گولائی ہے اس پر پھرائے اور پھر اس انگوٹھے کو کانوں کے اوپر میں مسح کریں اور پیچھے کا سائڈ اپنے پیچھے کا حصے میں جو ہے پھر مسح کر لیں. یہ ہو گیا وضو، مسح ہو گیا. اس کے بعد پاؤں دھوئیں. پاؤں ٹخنے تک دھوئیں اور اس طرح سے دھوئیں کہ ہمارے پورے ٹخنے کے اوپر تک پانی آ جائے. بعض لوگ صرف سامنے ہی بھگا لیتے ہیں اور ایڑی اس کا سوکھا رہ جاتا ہے. اس طرح سے وضو بھی نہیں ہوگا. تو اچھی طرح سے اس کو دھوئیں اور اس میں خلال بھی کریں. ٹھنڈی کا موسم ہے، پانی جو ہے بیچ کی جگہ میں جو ہے نہیں جاتی ہے، اس واسطے جو ہے اس میں جو ہے خلال کریں. داڑھی گھنی ہو تو داڑھی میں بھی خلال کریں اور وضو کو مکمل کریں. وضو جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یہ وضو کا طریقہ ہے. وضو کے آداب کیا ہے؟ وضو کرتے وقت بعض لوگ بات چیت بھی کرتے ہیں. بات چیت کرتے ہیں، اس کے گھر کے قصے، اس کے گھر کے قصے. یہ یاد رکھیے کہ وضو آپ کی عبادت ہے اور اس عبادت کے وقت میں آپ گناہ بھی کر رہے ہیں. دوسروں کی گھر کا باتیں، چغلی، برائی کر رہے ہیں. تو یہ ناجائز و حرام ہے. تو لہذا وضو کرتے وقت جو ہے ہمیں کوئی سا بھی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ کلمہ شریف کا ورد کرنی چاہیے. ہر عزا دھوتے وقت کلمہ شریف کا ورد کرنی چاہیے اور وضو مکمل ہو جانے کے بعد اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. بھائی اور دوستو، وضو کرتے وقت
دوسرے کی برائی تو کیا، سلام بھی وضو کرنے والے کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو سلام کس کو نہیں کرنی چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ تو جو وضو کر رہے ہیں اس کو سلام نہیں کرنی چاہیے، جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں اس کو سلام نہیں کرنی چاہیے، جو ذکر کر رہے ہیں اس کو سلام نہیں کرنی چاہیے، اور جو دو آدمی آپس میں سیریس سے بات کر رہے ہوں اس کو بھی سلام نہیں کرنی چاہیے۔ تو بھائی اور دوستو، یہ ہو گیا وضو کا مکمل طریقہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔